السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی آیات 38 سے 50 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبہ کیا گیا ہے جو فرمائشی نشانات نہ دکھلائے جانے کے اسباب ہیں، جو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں یہ نشانات دکھائیے۔ آیات ہیں 38 سے 41، یعنی تمام حیوانات خواہ وہ زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں، وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہیں۔ ان میں سے ہر نوع کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وضع اور فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کوئی جانور اپنے افعال و حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت نے باعتبار اس کی فطرت اور طاقت کے مقرر کر دیے ہیں، ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح ہر چیز کی استعداد اور فطرت کو خیال کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع اور اجناس کی تدبیر اور تربیت کے اصول اور فروع درج کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی چیز نہ اس زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل انضباط اور انتظام سے باہر جا سکتی ہے۔ انسان اس جنس حیوان میں ہے جو بااختیار اور ترقی کن ہے۔ حیوان ہے اسی کسب اور اختیار اور ترقی کن عقل اور تمیز کی موجودگی نے اس کو دوسرے حیوانات سے ایسا اعلیٰ اور ممتاز بنا دیا ہے کہ اب اسے حیوان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انسان بھی حیوان ہے، لیکن اس کے جو اختیارات ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور کی نعمت سے نوازا ہے، ان کی موجودگی میں اسے حیوان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ باقی حیوانات کے مقابلے میں دیکھنے، سننے، پوچھنے، نئی معلومات حاصل کرنے اور قوت فکر سے ان کو ترتیب دینے، حیات جدید کی طرف ترقی کرنے اور کرتا رہنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ وہ نیک بد میں تمیز کرنے، نافع اور نقصان دہ کے پہچاننے، آغاز اور انجام سمجھنے پر قادر ہے، اور کسی عمل کے کرنے یا چھوڑنے میں فی الجملہ آزاد ہے۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے نشانات دکھلائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کا موقع مل سکے اور فکر کی فطری آزادی کو سلب کرنے والے نہ ہوں، اور اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے عقل سے ٹھیک طور پر ان میں غور کرے
تو اسے حق اور باطل اور نیک اور بد کی تمیز کرنے میں کچھ دقت نہیں ہوگی اور نہ ہوتی ہے۔ تو ایسے فرمائشی نشانات اور معجزات کی درخواست کرنا جو ایمان لانے پر مجبور کر دیں انسان کی فطری آزادی اور اس کے نظام ترکیبی کو تباہ کرنے اور بلکہ انسان کو عام حیوانات کی صف میں اتار لانے کے مترادف ہے۔ آگے آیات 42 تا 45 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو سختی، قحط سالی، امراض اور جان و مال کے خسارے میں مبتلا کیا تاکہ شاید وہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ان کے دل کی سختی کا حال یہ تھا کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کی اور اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوئے، بلکہ شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کے لیے مزید مزین اور خوبصورت بنا دیا۔ ان قوموں نے جب تکلیف اور مصائب والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک خطرناک آزمائش تھی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے شرکیہ اعمال کے ساتھ ان نعمتوں میں ڈوب گئے اور خوشی میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قانون بیان فرمائے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، مثلا قحط کا عذاب آ گیا، خوش سالی کا عذاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، یا کوئی اور وبا آ گئی، جیسے آج کل کے دور میں وبائیں آئی ہوئی ہیں، پینڈیمک کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے۔ اور یہ عذاب تنبیہ یا وارننگ کے طور پر آتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں کہ اللہ پکڑنے والا ہے، قیامت کے روز ضرور پکڑے گا، اگر آج چھوڑ دے گا تو قیامت کے روز تو ضرور پکڑے گا، لیکن دنیا میں بھی وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کے حضور عاجزی اور توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اگر قوم واقعی متنبہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی وہ سختی بھی دور کر دی جاتی ہے، اور آئندہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہونے لگتا ہے۔ یہ عذاب تنبیہ اور وارننگ کے طور پر آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈریں اور اس کے حضور عاجزی اور توبہ کریں۔ اگر قوم واقعی اس سے خبردار ہو کر اللہ کی طرف توجہ کر لے تو وہ سختی بھی دور ہو جاتی ہے اور آئندہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کریں اور نافرمانیوں اور سرکشی میں ہی بڑھتے چلے جائیں تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، اور وہ ہے عیش و عشرت کی فراوانی کا عذاب۔ اس فراوانی میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو یکسر بھول ہی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب اور تمدن اور ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، ہمارا جی ڈی پی گرو کر رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس فراوانی میں لوگ ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو سرے سے ہی بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب اور تمدن میں، ملکی معیشت میں ترقی کا دور دورہ ہے۔ پھر یکدم
ان پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس قوم کو تیس نیس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور وہ قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو اس گناہوں کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیاوی نعمتیں دے رہا ہے تو سمجھ لو اس کو ڈیل دی جا رہی ہے، اس کو ڈیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ آیت نمبر 42 ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیات 46 تا 50 آیات میں تینوں اعضائے جسم انسانی کے اشرف اعضاء ہیں، جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو جسم انسانی کا پورا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر فرمایا ہے، یا ان دونوں سے مراد رات اور دن ہے، اس لیے کہ کافر قوموں کو ہلاک کرنے والا عذاب یا تو رات کو اچانک یا پھر دن میں کھلے عام آتا ہے۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی بآیاتہ وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔